امین حیدرآباد کی ایک بہت پیاری لڑکی تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ روز صبح اسکول جاتی اور کام میں اپنی امی کی مدد کرنے کے لیے گھر جلدی واپس آ جاتی۔ ایک دن امین اسکول دیر سے پہنچی تو ٹیچر نے اسے بہت ڈانٹا اور وقت پر اسکول آنے کی ضد بھی کی، لیکن ایسا اب ہر روز ہو رہا تھا کہ وہ دیر سے اسکول پہنچتی تھی۔ امین کو اسکول دیر سے پہنچنے کی وجہ سے اسے ٹیچر سے روز ڈانٹ پڑتی تھی، لیکن کبھی کسی نے امین سے دیر اسکول پہنچنے کی وجہ نہیں پوچھی اور ہمیشہ اسے ڈانٹ پڑتی رہی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ امین پورے ایک ہفتے تک اسکول نہیں آئی تو اسکول کے بچے امین کے بارے میں الگ الگ طرح کی باتیں کرنے لگے۔ انہیں لگا کہ اسے ہر دن ٹیچر ڈانٹا کرتے تھے، اس لیے شاید اس نے اسکول چھوڑ دیا ہے۔ پر آخرکار ایک ہفتے کی چھٹی کے بعد امین اسکول آ گئی۔ آج وہ کلاس میں سب سے پہلے آ گئی تھی۔ جب ٹیچر کلاس روم میں آئے تو سبھی بچوں نے کھڑے ہو کر انہیں سلام کیا۔ ٹیچر نے سلام کا جواب دیا اور امین کو دیکھ کر چونک گئے۔ ٹیچر نے امین کو اپنے پاس بلایا اور کہا، ویسے تو تم ہر دن اسکول دیر سے آتی تھی اور آج پورے ایک ہفتے کے بعد آئی ہو، تمہارا دل چھٹیوں سے نہیں بھرا؟ ٹیچر غصے میں اسے ڈانٹ رہے تھے اور امین کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے ٹیچر سے کہا، سر میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ تو ٹیچر نے غصے سے کہا، ہاں کہو، میں سن رہا ہوں۔ سر میں دیر سے اس لیے آتی تھی کیونکہ میری امی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی۔ میرا کوئی بھائی یا بہن نہیں ہے۔ ابو ایک کارخانے میں کام کرتے ہیں۔ میں ناشتہ بنانے اور امی کو دوا دینے کی وجہ سے دیر سے اسکول آتی تھی۔ اب میری امی کا انتقال ہو گیا ہے، اس لیے میں کئی دنوں تک اسکول نہیں آ سکی۔ سر آج کے بعد میں ہمیشہ وقت پر اسکول آیا کروں گی کیونکہ اب میں اپنی امی کی دیکھ بھال نہیں کر پاؤں گی۔ امین کی بات سن کر سبھی بچوں کو بہت افسوس ہونے لگا اور ٹیچر کو بھی بہت افسوس ہوا۔ امین سب کچھ بول کے زور زور سے رونے لگی۔ دوستو، ہمیشہ میری ایک بات یاد رکھنا۔ پہلی بات تو یہ کہ کسی کی مذاق نہیں بنانی چاہیے، یہ بہت غلط بات ہے۔ سب کو لگتا تھا کہ امین اسکول دیر سے اس لیے آتی ہے کہ اس کا پڑھائی میں من نہیں ہے، اس لیے وہ ایسا کرتی ہے، لیکن امین کی بہت بڑی مجبوری تھی جو اسے یہ سب کرنے کے لیے مجبور کرتی، لیکن سب نے اس کا مذاق بنایا۔ کسی نے اس کا دل کا حال نہیں پوچھا، کیا وہ کس راستے سے گزر رہی ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کے ساتھیوں میں، دوستوں میں کوئی اداس ہو تو اس کی کبھی بھی مذاق نہیں بنانا، بلکہ اس سے اس کی مجبوری پوچھنا کہ میرے بھائی تو اتنا اداس کیوں ہے، اور آپ کو لگے کہ آپ اس کی اداسی کو ہٹا سکتے ہیں، اس کی مدد کر سکتے ہیں تو ضرور کریں۔ انشاءاللہ خدا آپ کی مدد کرے گا۔ اگر آپ کسی کی مذاق بنائیں گے تو نہ جانے ہم پہ کب کون سا وقت آ جائے جو دنیا ہماری مذاق بنانے لگے۔ ناظرین، اچھا اور برا وقت ہر کسی پر آتا ہے، لیکن ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہمارے اوپر برا وقت کبھی بھی نہ آئے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی بہت پسند آئی ہوگی، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد کریں اور مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں۔ تو ناظرین، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے خدا حافظ۔